السلام علیکم، میرا نام ہے فہد خان اور آج آپ نے یہ ٹائٹل تو دیکھ لیا ہوگا دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ کہ یہ چیزیں کیوں اس طریقے سے ہے کہ یار میں تو نماز بھی پڑھتی تھی، میں تو تہجد بھی پڑھتی تھی، یار میں تو چیریٹی بھی دیتی تھی، اللہ کے نام پر بھی دیتی تھی، پھر میں جہنم میں کیوں آ گئی اور کس لیے آ گئی؟ ایسا کیا ہو گیا کہ میں جہنم میں آ گئی؟ کیوں اللہ تو مجھ سے راضی نہ ہوا دنیا میں نے تو ساری زندگی تیری عبادت میں گزار دی، مجھ سے بہترین تو شاید کوئی نہ تھا، میرے ساتھ والے جو نماز نہ بھی پڑھتے تھے وہ بھی جنت میں ہیں اور میں نماز پڑھ کے بھی جہنم میں ہوں، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی مسلمان پر لعنت بھیجتا ہے تو اس کا مثال ایسی ہے کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، خون کے برابر ہے اس کی مثال۔ اسی طریقے سے جو عورتیں ساری زندگی عبادت کرتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، پر ایک کیس میں وہ ہار جاتی ہیں یا جہنم میں چلی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو کرس کرتی ہیں، بددعائیں دیتی ہے۔ سیریس میں اپنی اولاد کو بددعا دینا بہت گناہ ہے۔ دوسری چیز، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتی ہے، مطلب میں نماز کی، زکوٰۃ دی، سنت ادا کی، پر رشتہ داروں سے تعلق خراب کر کے رکھا، یا کہ جو عورت دوسروں کو طعنے دیتی ہے۔ اپنی زبان کی وجہ سے انسان کتنی پرابلمس فیس کرے گا۔ تو اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیات ہے کہ وہی للی کل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو طعنے دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ طعنہ دینا بہت بری چیز ہے۔ اب یہ مثال صرف عورتوں کے لیے نہیں، یہ مثال مردوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کسی کو تنگ نہیں کر سکتے۔ آج کل کی ینگ جنریشن میں بہت ہے، دوستوں میں ہے، میرے دوست ہیں، مطلب وہ ایک فارمیلٹی سمجھتے ہیں، اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں کہ اگر دوست کو طعنہ نہیں دیں گے یا اس کو نیچا نہیں دکھائیں گے تو یہ اچھی چیز نہیں، پر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ کتنا نقصان دہ چیز ہے آپ لوگوں کو نہیں پتہ۔ اب میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں، عرض دلانا۔ عرض دلانا مطلب کسی کو جتانا کہ تو نے تو ایسا کیا تھا یا تو نے تو ویسا کیا تھا، تو یہ سب سے بری چیز ہے کہ تو نے جیسا کیا ویسا کیا، وہ تیرا اعمال ہے، تیرا حساب ہے اور تو نے دینا ہے، میں نے نہیں دینا، میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو کسی کو عرض دلانا کہ تو نے یہ کیا تھا، میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انسانوں کے عیبوں کے پیچھے بولنا یا جانا چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے عیوب کے پیچھے پڑ گیا تو تم دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہو جاؤ گے اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو یہ صرف دس ناٹ جسٹ فار فیمیل، دس فار میل ٹو، کہ لڑکوں کو بھی چاہیے دیٹ یو ہیو ٹو اسپیک وائزلی، اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے، ایز فیمیل شوڈ کنٹرول دیئر ٹنگس۔ بہت ضروری ہے دنیا کی کامیابی کے لیے کہ آپ کا اخلاق سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ وہ مثال کیوں کہتے تھے ہمارے بڑے بوڑھے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر آپ ادب نہیں کرتے کسی کا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے، اور اگر آپ ادب والے ہیں اور آپ کی ایبلٹیز نہیں ہے، اسکلز نہیں ہیں، اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیج میں جا کے ضرور نوازے گا، کیونکہ زبان جو ہے نا آپ کی، وہ آپ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتی ہے ایٹ سم ہاؤ۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔